میرے پیارے عزیز بچوں اور تمام دوستوں کو آج پھر سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو جو بھی پڑھایا گیا سکھایا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آپ کو بیچ میں 2 دن کا ٹائم بھی ملی تھی اور سارا ریویژن بھی کر لیے ہوں گے، اچھے طریقے سے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیے ہوں گے۔ تو کیا آپ سے امید کیا جائے کہ آپ سیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کی پوری امید کرتا ہوں میں۔ تو چلیے زیادہ دیر بات نہ کرتے ہوئے اسٹارٹنگ میں آپ کو آج وہ ٹاپک بتایا جا رہا ہے جس کو وضو کی سنتیں کہتے ہیں۔ وضو کے اندر کتنی چیزیں سنت ہے، یہ کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے، اس سے کیا ملتا ہے، ان ساری باتوں کو آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، معذرت کی خواہ ہوں، آپ سے معذرت چاہوں گا۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ آپ شیئر نہیں کر رہے ہیں، آپ کمنٹیں نہیں لکھتے ہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کم سے کم ضرور اس میں لکھا کیجئے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ کیا میرا محنت کرنا کیا یہ فضول تو سمجھا نہیں جا رہا، میں کم سے کم تو سمجھ سکوں۔ تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کو ضرور زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹ لکھیے، سبسکرائب کرائیے تاکہ آپ کو لائیو کلاس بھی دیا جا سکے، بآسانی دیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ نماز بھی شروع کرنے والے ہوں گے، اور جو لوگ نماز پہلے سے پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس میں تبدیلی لانی ہے، اچھے طریقے سے ڈھنگ سے شروع کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے سنت کیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیز بتائی ہوئی ہیں دنیا میں، انہوں نے جو بھی کر کے دکھا دیا، حکم دے کے چلے گئے، سمجھ گئے نا، یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وضو کے اندر کچھ چیزیں سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ وضو کے اندر جو چیز سنتیں ہیں اس کا وہ اہتمام کرتے تھے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو کیا کیا ہے، آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض، یہ تو ہو چکا ہے۔ آج آپ کو وضو کی سنتوں سے آپ کو مطالبہ کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو وضو کی سنتیں جو ہے وہ 13 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 13 ہیں، اور ساتھ میں بولیے تو زیادہ یاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو وضو میں کیا ہے، 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، اس کو گٹا کہتے ہیں یہ، نمبر 4 مسواک کرنا جس کو برش بولتے ہیں، ہے نا، ٹوتھ پیسٹ جس کو کرتے ہیں ہم لوگ، سمجھ گئے نا۔ تو برش کرنا، یا اگر مسواک نہ ہو تو آپ انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 7 داڑھیوں کا کھلال کرنا، یہ داڑھی ہے نا اس کا کھلال کرنا، سمجھ گئے، اس طریقے سے پانی کو اچھے طریقے سے یہ سمانا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کیسے کھلال ہوتا ہے، یہ دیکھیے اس طریقے سے، سمجھ گئے نا، یہ کھلال ہو گیا، یہ کھلال ہو گیا، سمجھ گئے نا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا۔ نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی جو جگہ دھونے کی ہے اس کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت میں ہے۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کیا ہے، اس طریقے سے پورے لے کر کے اندر باہر دائیں بائیں سب دیکھ کر کے مسح کرنا، یہ سنت میں ہے۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 12 کیا ہے، ترتیب سے وضو کرنا، مطلب اسٹارٹنگ کہاں سے ہونی چاہیے وضو، اگر اسٹارٹنگ مطلب کہ
نیت کرنے سے ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا جا رہا ہے، تو یہ ترتیب ہوا۔ اور بے ترتیب کیا ہوا کہ پہلے پیر دھو لیے، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر منہ دھو لیے، پھر مسح کر لیے، پھر مسواک کر رہے ہیں، تو یہ الٹا پلٹا کو بے ترتیب کہتے ہیں۔ اس میں یہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ وضو تو ہو جائے گی لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا وضو کی، ٹھیک ہے؟ تو بے ترتیب وضو کرنے سے آپ کو ثواب کم ملے گا، سمجھ گئے؟ تو نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، ایک شروع سے آخر تک کے وضو کرنے کو ترتیب وار کہتے ہیں۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا جلدی نہ کرے کہ کوئی جگہ چھوٹ جائے، اور اتنی آرام سے وضو نہ کرے کہ کوئی جگہ سوکھ جائے، سمجھ گئے نا؟ اگر آپ وضو کرنے کی حالت میں بہت 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، تو معلوم چلا جب تک ہاتھ سوکھ گیا، پیر سوکھ گیا، یہ منہ سوکھ گیا، جب تک پیر تک پہنچتے آدھا وضو آپ کا ختم ہو چکا، تو پھر سے آپ کو وضو کرنی پڑے گی، سمجھ گئے نا؟ کہ وضو کی حالت میں آپ اتنا ٹائم نہ لگائیں، اور اتنا جلدی بھی نہ کریں کہ وضو کرنے میں کوئی جگہ چھوٹ جائے۔ اگر کوئی جگہ چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگی۔ پہلے بات سن لیجئے، جو چیز فرض ہے وضو میں، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کا کہیں سوکھا رہ جاتی ہے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ اسی لیے وضو میں کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ وضو کا ہونا، قرآن چھونے اور پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ وضو کا ہونا، اللہ کی خاص عبادت کرنے کے لیے وضو کا ہونا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو یہ تھے آپ کے کیا وضو کی سنتیں، یعنی وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ 13 ہیں۔ یاد کر لیں گے اس کو، آپ لکھ لیں گے کاپی میں انشاءاللہ، یقین کروں، بھروسہ کروں آپ کے پر، تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے بچے ہیں، نیک ہیں، اور تمام دوستوں میں سے بھی یہی گزارش کروں گا، آپ لوگ بھی پوری کوشش کیجئے سیکھنے کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کیجئے، ہاں، سنتوں پہ عمل کیجئے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے، انشاءاللہ زندگی میں بہت کیا کہتے ہیں آسانی آئے گی، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کا بہت بڑی مرتبہ ہے، سمجھ گئے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو سنتوں کو مطلب کہ استعمال کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، وہ اللہ کے رسول سے کیا کہتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں ایک طریقے سے۔ محبت تو ہر انسان کو ہے، لیکن دل سے محبت ہوا یہ کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کی بھی تمام سنتوں کو عمل کیجئے، اللہ کے حکموں کو مانیے، نماز پڑھیے، اپنی اسلام کو پہچانیے، اللہ کو پہچانیے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے، چھوٹوں پہ رحم کیجئے، سمجھ گئے نا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیے۔ دیکھیے آپ جب تک کو جینے کا طریقہ نہیں معلوم تو آپ انسان میں شمار نہیں آتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہاں، ایک رول ہوتا ہے، ایک نیم ہوتا ہے، ریگولیشن ہوتا ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے جب گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ دیکھیے روزانہ صبح سے شام ہو رہی ہے، کبھی دیکھتے ہیں ایسا کہ شام سے صبح ہو رہی ہو؟ روزانہ آج ہے، کل نہیں ہے کبھی، تو آج ہی سیکھنے کی کوشش کیجیے آپ لوگ۔ اور آپ سے دل سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ سے مجھے محبت ہے تو آپ کو بھی مجھ سے محبت ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے آپ کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں، کہ آپ سیکھ پا رہے ہیں یا نہیں سیکھ پا رہے ہیں، تو میں الگ طریقے سے اور سکھانے کا آپ کو پوری کوشش کروں گا، چاہے وہ بورڈ کے ذریعہ ہو، چاہے وہ مائک کے ذریعہ ہو، چاہے وہ کتابی ذریعہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ مجھے اپنانا پڑے، انشاءاللہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گا سکھانے کے لیے۔ اور آپ جو ہے ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریے، سبسکرائب جتنا کرائیے گا کم ہے، کیونکہ اگر آپ کو لائیو کلاس چاہیے تو آپ کو شرط ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے سبسکرائب جلد سے جلد پہنچائیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔